نعرہ تکبیر حافظ سلمان اعظم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور پنجاب، نعرہ تکبیر حافظ قاسم شیخو پوری صاحب، نعرہ تکبیر محمد دین شاکر صاحب۔ حضرات ہمارے قائدین اور ان کی بھی ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی سفر قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ محبت دلی محبت ہے اور دینی محبت ہے اور جماعتی محبت ہے کہ میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں اور پنجاب کی یوتھ فورس کا میں ایک ذمہ دار بھی ہوں، ضلع کی ذمہ داری بھی، پھر تحصیل کی ذمہ داری بھی، اور سب سے بڑھ کر جو میرے لیے ذمہ داری ہے میرے مرکز القدس الاسلامی چونیا روڈ الہ آباد، جس کے تمام اساتذہ کرام اور طلبہ الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں، اور انتظامیہ استقبالیہ کے طور پہ وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ علاقے بھر کے جتنے بھی ہمارے معزز علماء کرام تشریف لائے ہیں، اگر میں ان کا نام شروع کر دوں ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی طرح ہمارے محترم اقبال صاحب بھٹا والے وہ بھی تشریف لائے، اور دیگر احباب جن کا نام میں اس وقت طوالت کی وجہ سے نہیں لے رہا، اسی طرح ہمارے دیگر ذمہ داران، اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحبہ شاکر صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور ضلع قصور، ان کو بھی ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محترم جناب فاضل نوجوان واعظ شیریں بیان حافظ محمد قاسم شیخو پوری صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور صوبہ پنجاب، اور اس کے ساتھ بھائی عظیم بھٹی صاحب اور محترم یار ایڈا میرا یار بیلی نام بھول گیا، جلسے دا بلڈن ہی بڑا ہے، حافظ الیاس صاحب صدر سٹی قصور، سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد۔ یہ الیکٹریشن بھائی یہ پنکھے لے کے آئیے، پنکھے چلا دے یار، گرمی لگ رہی ہے مجھے۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت اسلام کانفرنس جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں محترم جناب مقرر انقلاب حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ محبتیں اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں لاگئی بارڈر رہ گیا ہے، راہ چوندیاں بھی بھلیکھا پینڈے تھی، پتہ نہیں جلسہ انڈیا تو نہیں رکھ لیا کنگن پوری صاحب نے،
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور محنتیں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث قصور کی اور اہل حدیث یوتھ فورس قصور کی ساری قیادت بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے صدر پنجاب جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فور پنجاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ بھائیوں کا سب کا یہاں پہ بیٹھنا، تیاری کرنا، محنت کرنا، پیسہ خرچ کرنا، وقت نکالنا، اللہ سب کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عظمت اسلام کانفرنس ہے، اور اسلام وہ ہے جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اسلام وہ ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اسلام وہ ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو ذبح کروایا ہے، اسلام وہ ہے جس کے لیے صحابہ کو سولیوں پر چڑھایا گیا ہے۔ اسلام کی عظمت اگر صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، صحابہ کی سیرت کو اپنائے، صحابہ جیسے بن جائے، صحابہ کی سیرت پہ عمل کرے، پورے اسلام پہ عمل ہوگا جب صحابہ کی سیرت پہ عمل ہوگا۔ اور قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کا حکم ہے، 4 آیات قرآن کی پڑھوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ فرمایا جب انہیں کہا جاتا ایمان ویسا لاؤ جیسے ایمان لوگ لائے، لوگوں سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حسن و حسین ہے۔ ایمان ویسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، ایسے مسلمان بنو جیسے صحابہ مسلمان تھے۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہر بندہ ہی دعوے دار ہے میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں، ہر بندے کا دعویٰ ہے میں ہدایت پہ گامزن ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میرا مذہب سچا ہے، میرا مسلک سچا ہے۔ عرش والے رب نے ضابطہ بیان کیا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور ہدایت یافتہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جس کا عقیدہ ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، علی جیسا، بدر والوں جیسا، خندق والوں جیسا، حنین والوں جیسا، تبوک والوں جیسا، مہاجرین جیسا، انصار جیسا، جس کا عقیدہ ویسا، منہج ویسا، طریقہ ویسا، ایمان ویسا، اسلام ویسا، رب کہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور سننا، فیصلہ کر کے اٹھنا، اللہ کی قسم ہے اللہ ہدایت یافتہ کسے کہتے؟ فرمایا جو صحابہ کی سیرت اپناتا ہے۔ چوتھی تیسری آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 3 گروہوں کا تذکرہ، تینوں کے جنتی ہونے کا تذکرہ، 3 گروہوں کا تذکرہ، تینوں کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے، 2 کے لیے نامینیٹ ہے۔ انصار بھی جنتی، مہاجرین بھی جنتی، مہاجرین پہ رب راضی، انصار پہ رب راضی۔ یا اللہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ قصور کے رہنے والے، کندن پور کے یہ رہائشی پوچھتے ہیں تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ قیامت تک کے وہ مسلمان ہیں جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان کی پیروی کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ انصاریوں کے لیے جنت، مہاجرین کے لیے جنت۔ انصاریوں پہ رب راضی، مہاجرین پہ رب راضی۔ میرے رب نے کہا جو انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلے گا
کل قیامت کا دن ہوگا، میں راضی بھی ہو جاؤں گا اور ان کو جنت بھی عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ قرآن کا چوتھا مقام ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کا رستہ واضح ہونے کے بعد جو رسول کا رستہ چھوڑے، مخالفت کرے، اگلی بات کیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب کہتا ہے جو ابو بکر کا رستہ چھوڑ دے، جو عمر کا رستہ چھوڑ دے، جو عثمان کا رستہ چھوڑ دے، جو علی کا رستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ دنیا میں رب ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، رسی ڈیلی کر دیتا ہے، اور اگر اسی عقیدے پہ مر گیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، رب کہتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ جو صحابہ کے رستے سے منہ موڑتا ہے، ایک حدیث سننا، جامع ترمذی کی ہے، صحیح سند سے ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، اور سنو کہتے ہو جی بین المذاہب ہم آہنگی ہے، جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہن دیو، اپنا چھٹو نہ تے کسے دا چھیڑو نہ، باطل نظریہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس کو اللہ جنت دے گا۔ 72 فیل ہوں گے، ایک پاس ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ محمد الرسول اللہ پڑھو اور ذرا درود سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی نہیں پڑھنا بھی انہیں نہ کو پڑھونا ہے صلی اللہ، اور پھر پڑھو صلی اللہ۔ اس سویر دیاں نہ کٹے دیاں ذبح کر کے تصویراں پورے پاکستان چ دھمیاں پئیاں تے تسی بول دے کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنے میرے بھرا نے جنہاں نے اج 100 واری درود پڑھیا نبی پاک تے؟ 1 تے 2 3 4 بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انج نبی پاک نہ پیار ہے جے؟ کنو کنو آیات کھڑا کرو تو یار جے سچا پیار ہوئے تے سونے تے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تے تانوں تے روکیا سی بھی مسنون درود تو علاوہ کوئی نہ پڑھیا جے تے تسی مسنون بھی چھڑ چھڑیا پیڑے ہو۔ تانوں تے کیا سی بھی جڑا پاکستان دا بنیا ہے وہ نہیں پڑھنا، تے تسی جڑا مدینے آیا وہ بھی چھڑ چھڑیا ہے۔ محمد محمد محمد، ہن پڑھو گے؟ وعدہ کرو، بارڈر تے بیٹھی ہو جو جھوٹا وعدہ کیتا تے کم خراب ہو جانا ہے۔ صلی اللہ انج مینوں رب تے بڑا یقین ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ٹینشنیں، تکلیف، بیماریاں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی رزق کوئی نہیں، کوئی غم پڑے، یقین جانے آج یہاں پہ بیٹھ کے نہ رب سے وعدہ کر لو، آج کے بعد درود پڑھنا ہے 100 سے شروع کر کے نا 200 300 400 اور کبھی پڑھتے پڑھتے تو 1000 تک پہنچ جا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 20 منٹ لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 منٹ میں بندہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کبھی پڑھے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بار بار یقین کے لیے یہ بات کر لوں، اور تم درود پڑھا کرو، رب
غم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، وہ قرضے دور کر دیتا ہے۔ میرا یقین ہے مقروض ہے نا کوئی بندہ، وہ درود پڑھے اللہ قرضہ ہی دور کر دیتا ہے۔ بے اولاد ہے نا کوئی بندہ، وہ درود پڑھے اللہ اولاد نورینہ عطا کر دیتا ہے۔ بے روزگار ہے نا کوئی، وہ درود پڑھے اللہ رزق حلال والا روزگار دیتا ہے۔ عزت چاہتے ہو رب عزت دے گا، عروج چاہتے ہو وہ عروج دے گا، خوشیاں چاہتے ہو رب خوشیاں دے گا۔ اور سب سے بڑا درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، وی آئی پی پروٹوکول دے کے عرش والا رب اس بندے کو جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا، اللہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے اپنے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ وعدہ ہے تے اگلے سال میں تانوں پوچھ رہنا تے سارے ہی ہاتھ کھڑے کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اور سنو تو صحیح، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی صدا کیا ہے؟ یوتھ فورس کے نوجوانوں کا پیغام کیا ہے؟ جنت چاہتا ہے، آجا قرآن کے پیچھے جنت چاہتا ہے۔ پاک پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، اور سارے صحیح نہیں ہیں، ہاتھ اچھے بڑھو تے پاوے تھلے، یہ بات ہی غلط ہے۔ طریقہ وہ چاہیے جو اسلام والا، طریقہ وہ چاہیے جو دین والا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب 72 جہنم میں ایک جنت میں وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوں گے۔ سب جہنم میں جائیں گے جو صحابہ کی پیروی کرتا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوگا، عقیدہ صحابہ جیسا، نماز صحابہ جیسی، طریقہ صحابہ جیسا، روزہ صحابہ جیسا، حج صحابہ جیسا۔ میرے پیغمبر نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا سب جہنم میں جائیں گے، میرے اور میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والے کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ رات بات ختم کریں، کلوز کریں۔ اللہ کی قسم تم خوش قسمت ہو اور تمہارا عقیدہ صحابہ جیسا۔ آپ ایمان سے بتائیں صحابہ کا داتا کون ہے؟ جندہ جندہ تے رب داتا ہے نا تو او بولیا جے تے دوجے پاہمیں بالکل نہ بولیا جے۔ صحابہ دا داتا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ صحابہ کا حاجت روا کون ہے؟ صحابہ کا بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اور صحابہ رزق کس سے مانگتے تھے؟ اولادیں کس سے مانگتے تھے؟ اور سنو تو صحیح، وہ اپنی غم پریشانیاں کس کے آگے رکھتے تھے؟ اللہ کی زمین پر آج وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ صحابہ جس عقیدے پہ تھے اللہ نے وہی عقیدہ اہل حدیث کو عطا کیا ہے۔ بڑی باتیں نہیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو چلے، دنیا سے چلے گئے، میرے عمر نے تلوار میان سے نکالی، جو کہے گا آپ فوت ہو گئے میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے صدیق کو پتا چلا، آپ آئے مسجد نبوی کے منبر پر، کیا خطبہ دیا ہے؟ وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ وہ منہج اہل حدیث ہے۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ وہ طریقہ اہل حدیث ہے۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات قد مات قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اللہ
کی قسم ہے اللہ کی زمین پر اگر میرے صدیق جیسا عقیدہ کسی کا ہے تو وہ اہل حدیث کا ہے، اہل حدیث کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، میرے صدیق کا عقیدہ ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ نبی پاک کو بھی سجدہ ہو سکتا، نبی پاک کی عبادت ہو سکتی تو جدو نبی پاک دی نہیں ہو سکتی تے کسیٹی شاہ تے لسوڑی شاہ تے فلانا شاہ ان کی ہو سکتی ہے؟ عقیدہ حق ہے جو صحابہ کا ہے وہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، حجر اسود کے پاس سے گزرے، کیا کہا؟ انی عالم انکا حجر، اور حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تسر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو اولاد دے سکتا ہے۔ اور پتھروں میں تقدیریں تلاش کرنے والوں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تعلق کیا ہے صحابہ کے ساتھ؟ میرا تعلق ہے اہل حدیث کا تعلق ہے صحابہ سے۔ جنتی پتھر ہے، جنتی قبروں پہ ایڑیاں رگڑتا ہے، قبروں پہ مرادیں مانگتا ہے اور تعلق جوڑتا ہے صحابہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاروق نے فرمایا، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے تے نہ تو نفع دے سکنا تے نہ تو، اب بولو، نہ تو نفع دے سکنا نہ تو، ہائے ہائے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی زمین پہ یہ عقیدہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اہل حدیث کو دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تم فروسے کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اور یہ پتھروں میں نفع نقصان نہیں ہے، عقیدہ کس نے دیا ہے؟ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے۔ اور سیدنا علی کی بھی بات سنو، مولا علی کی بھی بات سنو۔ مولا علی دا تعلق کدنا لے؟ اللہ کی قسم ہے اہل حدیثوں کا تعلق ہے۔ ابو الحیاج اسدی کو بیچا، کیا کہا؟ الا باسوکا الا ما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ حضرت علی کو میرے پیغمبر نے بیچا، حضرت علی نے اپنے غلام کو بیچا۔ اپنے عہد خلافت میں کتنی پکی قبریں ہیں، علی برابر کر دے۔ اللہ کی قسم ہے حضرت علی کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ قبروں والے نفع نقصان کے مالک، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ نے اگر توحید صحابہ والی دی ہے تو اہل حدیث کو سنت کی پیروی، اگر صحابہ جتنا سنت کی پیروی کرتے تھے اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث کرتے ہیں، بس کوئی دوسرا نہیں۔ جو بدبخت حدیثوں پہ اعتراض کرے اس کا حدیث سے تعلق کیا؟ جو حدیث کا انکار کرے وہ کسی بھی صورت ہے، کوئی اسحاق جالوی ہو، کوئی مرزا جیلوی ہو، کوئی جوید احمد غامدی ہو، جو بھی حدیث کا منکر ہے اللہ کی قسم ہے اس کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے تو اہل حدیث نے کیا ہے۔ صحابہ حدیثوں پہ عمل کرنے والے، محمد الرسول اللہ۔ پڑھو، آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، لشکر روانہ ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ والا، ان کو خبر ملی مبعوث فوت ہو گئے، واپس آ گئے۔ آپ کی جب تدفین ہوئی نا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ اس لشکر کو آرڈر جاری کیا، تیاری کرو نکلنے کی، نکلنے کی تیاری کرو۔ سب صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین اس لشکر کو نہ بھیجو، اس لشکر کو روانہ نہ کریں۔ اور میں کیوں روانہ نہ کروں؟ کوئی مرتد ہو گیا ہے، کوئی دعوی نبوت کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، کوئی دین سے دور چلا گیا ہے، خطرہ بڑا ہے، نہ بیچے اس لشکر کو۔
فرمایا نہیں یہ لشکر جائے گا، تیاری کرو نکلو، جن کو پیغمبر نے بھیجا ہے وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے سمجھا بھی سب سے طاقتور سفارش اس وقت حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر کو لائے رضی اللہ عنہ، آپ سفارش کریں۔ حضرت عمر نے بھی سفارش کر دی، امیر المومنین میرا بھی مشورہ ہے۔ فرمایا عمر اس لشکر کو میں روانہ نہیں کر رہا، اس لشکر کو روانہ کیا تھا محمد الرسول اللہ نے۔ ایک حدیث ہے، وابیو کتنی حدیث ہے، تسی بھی نہ بڑا ان حدیثاں دا قتل عام کرتے ہو، تانوں بھی رب دا واسطہ ہے۔ ایک وقت ہوندا سی کاروبار، دکان، سیاست، ہر کام وچ لوکی گواہیاں دے سن یار بھابی ہے تے جھوٹ نہیں بولدا، اے بھابی ہے تے ملاوٹ نہیں کردا۔ اللہ کی قسم وہ اپنا پرانا معیار حاصل کرو، تمہارا ہر سنت پہ عمل کیا کر۔ ایک سنت ہے، ایک حدیث ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے میرا صدیق رضی اللہ عنہ۔ عمر میں نہیں بھیج رہا، لشکر کو روانہ تو نبی نے کیا ہے، اور میرے پاس جرت نہیں ہے کہ صدیق حدیث کی مخالفت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے کہا آج پتا چلا ہے کہ صدیق کا ایمان سب سے اعلیٰ کیوں ہے، آج پتا چلا ہے صدیق ایمان میں اعلیٰ ہے۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ نے حدیث پہ عمل کر کے بتایا ہے، سارا جگ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، پر ہم نے پیغمبر کی سنت چھوڑنی، بولو چھوڑنی، رفع دین کبھی چھڑی، اللہ کی قسم آمین بھی کبھی چھوڑی۔ اللہ کی قسم جو میرے پیغمبر نے کہا ہے اللہ کی زمین پر اگر کسی نے مانا ہے تو اہل حدیث ہے۔ وہ جو حجر اسود والی حدیث بیان کی ہے، حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یہ سنت کی پیروی ہے، تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا رضی اللہ عنہ، اے حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے کیوں چومتا ہوں، کیوں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ عقیدہ حضرت عمر نے اور حضرت عمر نے بیان کی ہے، سنت کیا ہے، اور حجر اسود تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے بوسہ دیا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وابیو اللہ کی قسم ہے ہمارے پاس توحید بھی وہ ہے جو صحابہ کی تھی، سنت کی پیروی بھی ہمارے پاس ہے۔ جب صحابہ معیار حق ہے، ساڈے کو استاد کیا کرتے سن کہ رب نے آکھیا ہے کہ صحابہ دے ورگا ایمان لے ہونا ہے، صحابہ ورگا، سارے بولو صحابہ ورگا۔ سانو رب نے اے نہیں آکھیا کہ صحابہ دا ایمان چیک کرو، اے آکھیا وہ ایمان چیک کرنے کا نہیں کہا۔ تو کون ہوتا ہے حضرت صدیق پہ بات کرنے والا، حضرت عمر پہ، عثمان پہ، حضرت علی پہ، معاویہ پہ بات کرنے والا، تو ہوتا کون؟ نعرہ تکبیر، شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حافظ قسیم شیخو پوری صاحب۔ حضرات توجہ کریں با ماشاءاللہ شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ وہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو صحت، ایمان، عزت، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قاری صاحب آگے بس آخری بات سنیں اور بات کو ختم۔ بیٹھو بھی بیٹھو، اهلا وسهلا مرحبا۔ سیدھا تو نہیں آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات بات توجہ کریں، بات ختم کریں، بات صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ اسلام ہے، صحابہ توحید کے، سنت کے، نماز کے، روزے کے گواہ ہیں۔
انشاءاللہ کوئی بدبخت اٹھ کے صحابہ کی گستاخی کرے گا، انشاءاللہ یوتھ فورس کے نوجوان انشاءاللہ اس کو روکیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو، جو صحابہ پہ تان کرے گا انشاءاللہ ہم روکیں گے۔ جو صحابہ کے ایمان پہ تان کرے گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء، یوتھ فورس کے نوجوان جو حضرت صدیق پہ بھونکے گا، حضرت عمر پہ بھونکے گا، حضرت عثمان پہ بھونکے گا، حضرت علی پہ بھونکے گا، حضرت معاویہ پہ بھونکے گا، انشاءاللہ یوتھ فورس کے شہیدوں سے بعد تن کے رکھ دیں گے تے من کے رکھ دیں گے۔ انشاءاللہ مقابلہ کرو گے، آئے صحابہ کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے، صحابہ کے دفاع کے لیے جان دینی بڑی دو گے، نکلنا پڑا نکلو گے۔ آخر دعوانا